جھوٹ سے احتراز کرنا اتنا اہم ہے میرے عزیزو، اتنی ضروری بات۔ ایک بات یاد رکھیں، جو جھوٹا نہیں ہوتا وہ بہت سکون سے سوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا سکون غارت رہتا ہے، ہمیشہ بے اطمینان رہتا ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا، لیکن اس جھوٹ کی لاج رکھنے کے لیے اس کو اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ الگ الگ گڑنا پڑتا ہے، دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ، پھر چوتھا جھوٹ۔ یہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اس جھوٹ کے اپوزٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لقب میں صادق نام ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضور صادق الامین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ میرے عزیزو، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالو، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی سختی سے تاکید کرو۔ فارسی میں ہم نے ایک مقولہ پڑھا تھا، دروغ گورا حافظہ نہ باشد۔ جھوٹ بولنے والے کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا۔ قرآن یاد کرنے والا ہو، کوئی بھی کتاب یاد کرنے والا ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ جھوٹ بولے گا تو اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، یادداشت سلامت نہیں رہتی۔ جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جو انسان کی زندگی کی طمانینت اور اس کے سکون کو غارت کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت بری عادتیں ہیں، بہت ساری، میں بیان تو نہیں کروں گا لیکن میں سب نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک چیز آپ بولیں ایک ہی چھوڑوں گا، لیکن وعدہ کر کے چھوڑوں گا۔ شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، یا جو بھی کام ہیں، بہت ساری بری عادتیں ہیں، لیکن آپ ایک عادت کو بولے میں چھوڑ دوں گا، وعدہ کروں۔ حضور نے فرمایا پکا وعدہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آج سے تو صرف جھوٹ چھوڑ دے، آج سے صرف تو جھوٹ چھوڑ دے، جب بھی میں تجھ سے سوال کروں گا تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا بالکل، میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وعدہ کر لیا۔ عرب کے لوگ بڑے پکے بھی ہو جاتے تھے، کسی بات کا عزم کر لیتے تو اس پر اٹل ہو جاتے۔ بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی تھیں، معلوم نہیں تھیں، لوگوں پہ ظاہر نہیں تھی۔ کہا دوسری نہیں چھوڑوں گا میں۔ کہا ٹھیک ہے، دوسری نہیں چھوڑنا، ایک جو آپ نے کہا وہی چھوڑوں گا۔ گھر گیا، اس کے بعد اس کی دوسری جو عادتیں تھیں، خواہ وہ شراب کی ہو یا جوے کی ہو، جیسی ہی اس عادت کے قریب جاتا اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا، کل اگر محفل میں جاؤں گا، حضور نے اگر سوال کر لیا کل شراب پیا تھا، وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اور سچ بولوں گا تو سب میں ذلیل بھی ہو جاؤں گا، کوڑے بھی کھانے پڑ سکتے ہیں۔ جوا کی طرف اگر دھیان گیا تب پھر خیال آیا کل اگر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، آج وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ایک رات میں ہر برائی کا خیال کرتا رہا اور پھر میرے مصطفیٰ کا بھی خیال آتا رہا۔ دوسرے دن وہ سکون کی نیند سو کر آیا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشاش وشاش طبیعت تھی۔ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت سکون سے رہتا ہے، اس کی طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور جو اس نے سوچا تھا وہی سوالات حضور نے کیا بھی۔ کہا کل ایسا تو نہیں کہ تو نے شراب پیا؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں پیا۔ جوا کھیلا تھا؟ کہا ہرگز نہیں کھیلا۔ جتنی برائیوں کا حضور نے پوچھا بالکل نڈر ہو کر کے سچ بات کہا، اور کہا اے میرے مولا تو نے ایسا رسول بھیجا، ایک برائی کو مجھ سے چھڑایا، اس کی صدقے میں اللہ پوری برائیاں ختم ہو گئی۔ یہ زندگی کا معیار یاد رکھو، جھوٹ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، یہاں سے بہت ساری برائیاں تمہارے اندر جڑ پکڑتی ہیں۔ جھوٹا آدمی منافق ہوتا ہے، نفاق اس کے دل میں آنے لگتا ہے۔ اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا منافق کی علامت کیا ہے، اس میں پہلی علامت حضور نے فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہاں آج لوگوں کی عادت سی پڑ گئی ہے اور قسمیں کھاتے ہیں اس پر، جھوٹ پر پھر قسم بھی کھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، خدا کی قسم، معاذ اللہ۔ میرے عزیزو تم یہ سوچتے ہوں گے کہ زبان سے نکلا ہے کیا، ہونا کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ ہوں گے
جن کو صرف یہ زبان کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا، یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا، اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذوب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو سچ بولتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تمہارے اندر ہے، اختیار ہے، تم کیا کرنا چاہو گے، کون سی خصلت اپنانا چاہو گے۔ اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اخلاق ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پوری زندگی پاک کبھی آپ نے زبان سے جھوٹ کا لفظ تک نہیں نکالا۔ اور وعدہ خلافی، میں اخلاق گناتا جاؤں گا میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ جس میں ہلکا سا بھی نقص ہو، عیب ہو، وہ حضور کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی، کہتے ہیں بہت ہلکا عیب، عیب تناہی، بہت ہلکا عیب جس کو برا کہا جا سکتا ہے، وہ بھی حضور کی زندگی میں نہیں آیا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا آپ کی زندگی پاک میں ایک ہلکا سا سوئی کے ناکے کے برابر بھی برا اخلاق آیا نہیں، کوئی بری عادت نہیں آئی۔ بری عادتیں جس کو آج بھی برا کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں سنو گے۔ آپ سچ کے پیکر تھے، وعدہ وفائی میں مکمل تھے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو وعدہ کرتے تو اتنا ایفاء عہد کا اہتمام فرماتے تھے، وعدہ وفائی کا، کہ جہاں جس کو کہہ دیا۔ ایک مرتبہ بازار میں کسی شخص نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، آپ رکے رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں میں تیرے انتظار میں رکتا ہوں۔ وہ گیا اور بھول ہی گیا، پورا دن گزر گیا، وہ آیا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے، وہیں رہ گئے۔ کافی وقت کے بعد، وہ تو بھولا ہوا شخص تھا، کئی لوگ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں کھڑے رہتے ہیں۔ کہا ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا اور میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ تو بھول گیا، واپس جب آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی مقام پر پایا، بہت رویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اے بندے، میں اللہ کی طرف سے اخلاق عالی، عظیم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور میں کبھی وعدہ وفائی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک صحابی وہ مشرکین میں سے آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے۔ وہ ایمان والے نہیں تھے، پہلے کافروں کی صحبت میں، کافروں نے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا میں 3 دن کے اندر لوٹ آؤں گا۔ وہ مدینے آئے لیکن اپنا دل دے بیٹھے، آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر وہ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس کفار و مشرکین کی غلاظتوں والے علاقے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا۔ ایمان کی بہاریں مدینے میں ہیں، اخلاق عالی یہاں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا، تم اپنی جماعت والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، تم پلٹ جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، پھر اگر تمہارا دل کرے تو واپس پھر مدینے آ جانا۔ مشرکین سے وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے، دشمنان رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایمان لانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے پھر واپس آؤ۔ وعدہ مکمل کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالی صفات میں سے ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کتنے وعدے ہوتے ہیں اور کس سے وعدے کیے جاتے ہیں، سب توڑ دیے جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو،